السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا، دوا اور دم سے نبوی طریقہ علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبی طریقہ نبوی پر ایک خاص نظر۔ کچی لسی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو میں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں کنویں کا تازہ پانی ملا کر کچی لسی بنا کر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے پیالہ لے کر اسے نوش فرمایا۔ آپ کے بائیں طرف ابو بکر صدیق تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی تھا۔ آپ نے باقی پانی ملا دودھ اعرابی کو دے دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف والے کا حق ہے۔ کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں صبح کے وقت کھائیں اسے شام تک زہر نقصان نہیں دے گا۔ یہ پھل زچہ و بچہ کے لیے بانی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے نوازا تو کھجور کے درخت کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو ان پر تازہ بتازہ کھجور گر پڑیں گی۔ گویا یہ مریم کی زچگی غذا تو تھی ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے اس درخت کی غذا نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نومولود بچے کو سب سے پہلی غذا، جسے اردو میں گرتی اور عربی میں تحنیک کہتے ہیں، کھجور ہی پسند فرمائی۔ عبداللہ بن زبیر دنیا کی پیدائش ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوروں ہی سے تحنیک کی۔ کھجور کے چند خواص۔ ہر علاقے کی کھجوروں کی اپنی تاثیر ہے۔ کھجور پنیر اور روٹی کے ساتھ ملا کر کھانا سنت ہے۔ اسے سالن کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ مزاجاً گرم ہے، مقوی جگر اور قوت باہ میں بے حد مفید ہے۔ چلغوزے کے ساتھ ملا کر کھانے سے عجب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے پھلوں کے مقابلے میں جسمانی قوت کی حامل ہے۔ نہار منہ کھانے سے پیٹ کے ورم ختم ہو جاتے ہیں۔ تریا کا کام بھی دیتی ہے۔ بیک وقت دوا بھی ہے، غذا بھی اور پھل بھی ہے۔ مشروب اور مٹھائی بھی ہے تو علاج بھی۔ کھمبی کے خواص۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، کمبی کے پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ منوسلوے کا جزو ہے۔ اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے استعمال کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ سرما کو کھرل کرتے وقت اس کے پانی کو شامل کر لیا جائے۔ یہ خود روح ہے، کہیں بوئی نہیں جاتی، اس کے پتے نہیں ہوتے۔ عموماً سادوں بادوں کی بارش کے بعد زمین کی سطح اور اندرونی حرارت کے اجتماع سے زمین کے بخاراتی جوہر سے نکل آتی ہے۔ کچی اور پکا کر دونوں طرح استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہے۔ تیل میں پکا کر مسالے جات کے ساتھ استعمال بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من وہ حلوہ ہے جو بغیر محنت کے بنی اسرائیل کو ملتا تھا۔ ایسے ہی کھمبی بھی خود بخود اگتی ہے، جو ایک جنگلی بوٹی ہے۔ اس کی خاصیت بیان ہو رہی ہے۔ آنکھ میں اس کا ارک ڈالنا مفید ہے۔ اسے لوگ سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں۔ عموماً گندم کے کھیتوں میں ہوتی ہے۔ کھیرا اور ککڑی کے خواص۔ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے ساتھ کھیرا اور ککڑی ملا کر کھاتے دیکھا۔ کھیرا اور ککڑی تر ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے ان کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے۔ کمزور لوگ اسے استعمال کر کے اپنی توانائی بحال کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہجرت مدینے کے بعد مجھے بخار ہو گیا، میں سخت کمزور ہو گئی۔ میری والدہ نے بہت تدبیریں کی، آخر مجھے کھجورے اور کھیرے مل کھلائے تو میرا جسم ٹھیک ہو گیا۔ ککڑی کھیرے ہی کے ذائقہ پر مشتمل ہوتی ہے، البتہ اس کی ساخت پیلی اور لمبوتری ہوتی ہے۔ کھیرا اور ککڑی دونوں کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور رب کریم کی مہربانی کی یہ دونوں ٹھنڈے ٹھنڈے پھل گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کلونجی کے خواص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج کلونجی میں ہے۔ آپ نے اچار یا چٹنی میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بیج اکثر دیکھے ہوں گے۔ یہی بیج سالنوں کو ذائقے دار اور خوشبودار بنانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کلونجی کے نام سے معروف یہ ننھے ننھے بیج اپنے اندر فوائد کا خزانہ رکھتے ہیں۔ کلونجی کی جھاڑیاں تقریباً 40 سینٹی میٹر بلند ہوتی ہیں، خود رو بھی ہوتی ہیں اور بڑے پیمانے پر کاشت بھی کی جاتی ہیں۔ پنجاب، آسام اور ہماچل پردیش میں اب یہ کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کلونجی کے بیجوں کی شکل پیاز کے بیجوں سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے۔
اس لیے بہت سے لوگ انہیں پیاز کے بیج ہی سمجھتے ہیں، لیکن کلونجی کا پودا پیاز کے پودے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اصلی کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اسے اگر سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھا جائے تو کاغذ پر چکنائی کے دھبے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے پھول ہلکے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، جن میں 8 پنکھڑیاں ہوتی ہیں اور ان پر شہد کی مکھیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ ذیابیطس شوگر کے مرض پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کلونجی کے 7 دانے روزانہ صبح نگل لیا کریں۔ تمام سرد امراض میں تو مفید ہے ہی، گرم خشک امراض میں بھی اس کے فوائد مسلمہ ہیں۔ دفع کو دور کرتی ہے، برس اور باری کے بخار میں مفید ہے، ریا اور فاسد رطوبات جسمان کی تحلیل کرتی ہے۔ کلونجی کے چند دانے پیس کر شہد میں ملائیں اور نیم گرم پانی سے خوراک لیں تو گردے، مثانے کی پتھری چند ایام میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ دودھ کو جاری کرنے والی اور پیشاب اور حیض آور ہے۔ سرکے میں گرم کر کے پیٹ پر لپیٹ کرنے سے پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے۔ کلونجی کا تیل پانی میں ملا کر پئیں، توضیق النفس سائنس کی تنگی میں فائدہ اور دیتا ہے۔ عورت کے دودھ میں 7 دانے پیس کر ملا کر یرقان زدہ کے ناک میں ٹپکائیں تو بے حد مفید ہوگا۔ کلونجی یعنی کالا زیرہ جیسا بیج پھوڑے پھنسیوں میں بھی بہت مفید ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کی انگلی میں پھنسی نکلی ہوئی تھی تو آن حضرت نے پوچھا، کیا تمہارے پاس زیرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ زیرہ اس پر باندھو۔ مکھی کا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر جائے تو ساری مکھی کو مشروب میں ڈبو کر باہر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک پر جس کے بل وہ مشروب میں گری تھی بایاں پر میں بیماری ہے، جبکہ دوسرے پر جس کو ڈبونے کا حکم دیا جا رہا ہے دایاں پر میں شفا ہے۔ روایت کے مطابق فرمان مصطفیٰ اس طرح ہے کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ جب کھانے میں گرتی ہے تو اسے ڈبو دیا کرو، کیونکہ وہ زہر والے کے پر کے بر گرتی ہے اور شفا والے پر کو اونچا رکھتی ہے۔ خواص۔ یہاں بھی معاملہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اسلام ایک طرف تو طہارت، پاکیزگی اور صفائی کا علمبردار ہے، جبکہ دوسری جانب مکھی جیسے حشرہ کو کھانے میں گرنے کے بعد اسے نکالنے نہیں بلکہ ایک دفعہ اور ڈبونے کا حکم دے رکھا ہے۔ دراصل یہاں بات تو واضح ہے کہ اسلام اصلاح و احوال انس کا شیدہ ہے، یعنی یقیناً مذکورہ عمل میں بہتری ہی موجود ہے، کیونکہ دوسرے پر میں موجود شفا کے عناصر نہ صرف پہلے پر کے زہر کے تریاق ہیں بلکہ اس سے زیادہ شفا کے اجزاء اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے مشروب کو پھینکنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اسے استعمال کرنے کا ہی کہا ہے، کیونکہ یہ جب انسانی سے ہٹ کر حب الہی سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے لیا کرو، اس لیے کہ اس کے دونوں بازوؤں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ اتباع کی ایک بڑی جماعت نے اسی طریقہ علاج کے متعلق لکھا ہے کہ بھیڑ اور بچھو کے ڈنگ کی جگہ پر مکھی کا پر رگڑنا نہایت درجہ مفید ہے، اس سے ڈنگ کی سوزش سے سکون ملتا ہے۔ ناظرین، کیا مرد کبھی عورت کا یا کبھی عورت مرد کا علاج کر سکتے ہیں؟ ربیع بنت معاذ بن افرا علی اللہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھی اور مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور مجروحین کو مدینہ منور لایا کرتی تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ شرعی پردہ صرف اس قدر ہے کہ عورت اپنے وہ اعضاء جن کا چھپانا غیر محرم سے فرض ہے وہ چھپائے رکھے، نہ یہ کہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ مہربانی۔